الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین صدق اللہ یا مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان و کرم کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر آج اس درس قرآن میں ہم سب حاضر ہیں اور سیکھنے سکھانے کے یہ اس عمل میں اس کی توفیق و کرم سے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آیت نمبر 147 سے آج ہمارا جو درس شروع ہوگا، اس سے متعلقہ چند ایک چیزیں جو پچھلے ہمارے سبق میں شامل تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو منشا تھی کہ قبلہ کو بدل دیا جائے، کیونکہ یہود اعتراض کرتے تھے اور اس چیز سے کہ اپنی شریعت رسول نیا لے آئے مگر نماز جو ہے وہ ہمارے کعبے یعنی قبلہ کی طرف کرتے ہو، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو یہ جب طعنے بڑھ گئے تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ منشا تھی، اور ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی صاحب شریعت رسول لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ سے قبلہ یعنی جو پہلے تھا اس کو منسوخ کر کے انہیں جو ڈائریکشن کا حکم دیا وہ اس کو لازم پکڑ کر وہاں منہ کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ تو کائنات کے سب سے بڑے رسول اور تمام انبیاء و رسول کے امام، تو ان کے لیے بھی وہی اہتمام کیا گیا، اور آپ کا جو قبلہ پھیرنا، ایک تو میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی پہلی کتابیں جو یہ پڑھتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی کتب میں یہ درج تھا کہ نبی بھی آئے گا، اور اس کے بعد جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبلے کی جو نئی کعبہ کی ڈائریکشن ہوگی وہ بھی متعارف کروائے گا۔ یہ سب علم تھا انہیں، مگر وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر ان کی بات مان لی تو ہمارا جو رکھ رکھاؤ ہے، ہٹ درمی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو فلہٰذا اس چیز کو وہ لازم پکڑتے ہوئے اپنے سارے معاملات کو یہ لے کے چلتے رہے اور انکار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انکار کا بھی رد کیا کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، جو آخری ہماری آیت جس پہ درس ختم ہوا تھا 146 میں، اس کا ایک حصہ اللہ نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اے محبوب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بیٹے کو جس طرح پہچانتے ہیں اسی طرح آپ کی رسالت و نبوت کا بھی انہیں علم ہے۔ اور میں نے اس پہ روایت بھی پیش کی تھی کہ وہ صحابی رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں، تو انہوں نے اس بات کی بعد میں تصدیق بھی کی کہ جس دن میں نے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اسی وقت میں جان گیا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں جن کی پیشین گوئی پہلے انبیاء کرتے رہے۔ تو یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
مگر انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا سارا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی سے متعلق آج آگے کی جو چند ایک آیات ہیں وہ اسی سے متعلقہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کے بدلنے کے بعد، میں نے عرض کی تھی کہ 3 مرتبہ ایک ہی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم ارشاد فرمایا، اور وہ حکم جو ابھی آگے انشاءاللہ آیات میں آئے گا، شروع یہ ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے نا، قبلہ کا پھرنا ہے، اے محبوب یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے اور درست ہے، الحق بالکل درست ہے، فلا تکونن من الممترین، اور آپ کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کے بعد سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا ہے درست ہے بھی یا نہیں، وہ ایسے ہے بھی یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوچ ہی پیدا نہیں ہونے دی کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا کوئی معاملہ، فرمایا فلا تکونن من الممترین، ہلکا سا بھی آپ نے اس میں شک نہیں کرنا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ آپ کے رب کی جانب سے، یہ آپ کی ذاتی یا کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا، حالانکہ یہ باتیں پہلے مسلم تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا من عند اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، من اللہ ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کچھ کرتے۔ اور اللہ نے تو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ تو اس وقت تک کلام بھی نہیں کرتے جب تک اللہ انہیں کچھ حکم ارشاد نہ فرما دے۔ تو فرمایا آپ نے اس چیز میں ذرا سا بھی شک نہیں کرنا، اور یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ آپ کے رب کی جانب سے بالکل حق ہے۔ اور پھر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، کہ جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یعنی ابھی اس بات کو سمجھیے کہ پاکستان میں رہنے والے اس بر صغیر کے حصے میں ان کا جو قبلہ ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہے، مگر مغرب میں رہنے والوں کی ڈائریکشن یہ نہیں ہوگی، ان کی ڈائریکشن یہ بنے گی۔ تو ہوا مولیہا، اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں پر بھی تم ہو، تم نے اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ قبلے کی طرف رکھنی ہے۔ ہوا مولی، جہاں پر بھی ہے نماز پڑھنے والا، اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ قبلہ کی طرف ہوگی۔ اور پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات، کیا کرو؟ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں تم نے آگے جانا، سٹیٹس پہ نہیں، پیسے پہ نہیں، رہن سہن پہ نہیں، اشیاء خرد و نوش پہ نہیں، اشیاء آرام دہ سہولت، یہ وہ چیزوں پر نہیں، بلکہ کس پر؟ نیکی کے کاموں میں، خیرات، نیکی کے کاموں میں۔ اب یہ خیرات سے مراد صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں خیرات سے کیا مراد ہے؟ نیکی کے کام جو ہے کہ نیکی میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ نیکی کیا ہے؟ نماز۔ نیکی کیا ہے؟ روزہ۔ نیکی کیا ہے؟ صدقہ و خیرات۔ نیکی کیا ہے؟ حسن خلق، کہ اچھے خلق میں انسان ہو، اس کا حسن اخلاق اچھا ہو، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا بول چال اچھا ہو، اس کا میل جول اچھا ہو۔ یہ ساری چیزیں فاستبقوا الخیرات میں آتی ہیں۔ اور پھر اس میں چند ایک چیزیں بھی ہیں، یاد رکھیے گا کہ فاستبقوا الخیرات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک تو ہوا مولیہا کے اعتبار سے چند ایک معروضات پہلے، پھر فاستبقوا الخیرات پہ میں آتا ہوں، کہ جہاں پر بھی بندہ موجود ہے وہاں پر وہ نماز پڑھے، اور اس کی ڈائریکشن کون سی ہونی چاہیے؟ کعبہ، ٹھیک ہے جی۔ اب نمازوں کا اس میں ذکر ہے چند ایک، 5 نمازیں ہیں ہمارے پاس، اور اس کی فضیلت کے وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے اس آیت کے مطابق، کہ نماز جو فجر ہے وہ کس وقت ادا کی جائے؟ فرمایا کہ ہلکی سی، حدیث شریف میں آتا ہے سفیدی نکل آئے ہلکی سی، اور پھر اس کے بعد نماز ادا کی جائے، یہ زیادہ فائدہ سود کہ جب ہلکی سی سفیدی نکل آئے، یہ بالکل اول وقت میں نہیں، بلکہ تھوڑی سی تاخیر ہو، اور پھر تھوڑی سی تاخیر کے بعد
اس کی نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح ظہر کی نماز ہے. تو ظہر کی نماز کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ٹھنڈی کر کے پڑھو. نماز جو ہے وہ ٹھنڈی کر کے پڑھیں نماز. اچھا، اب ٹھنڈی کیا ہے؟ گرمیوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس وقت جب بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ شدت کتنی ہے. ذرا تھوڑی سی ہلکی ہو جائے ہلکی ہو جائے ہلکی ہو جائے. اور ایک مرتبہ حدیث شریف بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مؤذن نے اذان دینا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑا سا اور مؤخر کر دیں. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، فرمایا تھوڑا سا اور مؤخر کر دیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی کی جو شدت ہے گرمی کی جو شدت ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جہنم کو جھونکا جا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گرمی بڑھتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا اور ٹھنڈا ہونے دے پھر نماز پڑھتے ہیں. اور حتیٰ کہ پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی اور پھر جماعت کروائی. تو یہ ایک ظہر کا وقت ہے. اسی طرح عصر ہے. عصر میں کیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کر لینی چاہیے. اس میں تاخیر نہیں ہے. اور بالکل آخر میں جب سورج بالکل زرد پڑ جاتا ہے اس وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ایسا شخص ایسا ہے کہ وہ شیطان جس طرح ٹھونگے نہیں مارتا، لفظ ہیں حدیث شریف، تو اسی طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے جلدی جلدی سے کہ ٹائم جا رہا ہے میں 4 رکعتیں پڑھ لوں. تو فرمایا یہ عصر کی نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. عصر کی نماز اول وقت میں ہو اور تسلی سے پڑھی جائے، کیونکہ ایک تو یہ درمیانی نماز ہے، اس میں عمومی طور پہ اب تو چونکہ ٹرینڈ ہی بدل گیا نا سارا تجارت کا، کھلتی ہی 2-3 بجے دکانیں. نہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا خیر والے وقت میں صبح صبح فجر پڑھ کے لوگ اپنے تجارت کے معاملات شروع کرتے تھے اور مغرب کے ٹائم تک اس کو وائنڈ اپ کر کے اپنے گھروں میں اور اپنی عبادات میں لگ جاتے تھے. اب کیا ہے، اب کھلتا ہی 2-3 بجے ہے بازار اور پھر ماشاءاللہ رات گئے تک اسی طرح نہ نماز فجر عشاء کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، اور اسی طرح ہم نے اپنی برکتیں اٹھا لی ہیں روزی سے. اور جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ مارکیٹ اتنے بجے کھلتی ہے اور میں اتنے بجے جا کے کیا کروں گا، یہ نظریہ اس کا بالکل باطل ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھ کے دیکھے، مارکیٹ میں اس کو رزق نہیں دینا، واللہ خیر الرازقین وہی ہے. اور جو اصول رسول اللہ نے بنایا ہوا تھا وہ وہی رہنا چاہیے، نہ کہ مغرب دنیا کا. حالانکہ یہ تو جس طرح کا ہمارا اصول ہے ایسا تو مغرب میں بھی نہیں ہے. ایسا اصول مغرب میں بھی نہیں ہے کہ راتوں تک پھرتے رہیں بازاروں میں شاپنگ کرتے رہیں، ایسا تو نہیں ہے. بڑے مہذب ہیں اور وہ بڑے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. غالباً میں نے دیر پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا آئرلینڈ کا، وہاں پہ میں نے ایک بات پڑھی کہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد یہاں سے فلائٹ بھی نہیں جاتی، اس وجہ سے کہ نیچے رہنے والے تھکے ہوئے کام کر کے آگے اب سو رہے ہوں گے تو ان کے آرام میں خلل ہوگا یہاں سے اگر فلائٹ گزری. یہ ترقی یافتہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے ایک مہذب سے اپنا لے کر چلا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین نے کیا کہا، دین کی تو بات سنتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جو شعار ہے وہ مال و دولت بن چکا ہے اور وہ کیسے کمانی ہے حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس آئے صحیح ہمارے پاس، یہ دکان چل جائے صحیح بس. تو فلہذا یہ نظریہ باطل ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تو نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. اور ایک حدیث شریف میں اتنی سختی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی عصر ضائع ہوئی سمجھے اس کا دین ضائع ہو. اور یہ 4 ٹھونگے والی بات کہ جو بندہ تاخیر کر کے پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے پھر بھی تاخیر ہے، تو شیطان کو تشبیہ دی گئی اس کے ساتھ. پڑھ تو لی ہے اس نے مگر پھر بھی شیطان کے ساتھ تشبیہ. تو پھر فرمایا مغرب کی نماز ہے اس کو بھی اول وقت میں ادا کریں. اور عشاء کے لیے سرکار نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو نصف رات تک مؤخر کرتا تاکہ آرام سے اس کو پڑھیں اور بالکل تسلی سے اس کو ادا کیا جائے. اور یہ چند ایک طریقے ہوا مولیہا میں تھے کہ اسی میں نماز کے جو ہمارے پاس مسائل ہیں جس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس میں بہترین اوقات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اور پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں. نیکی کے کام کیا ہیں؟ میں نے جیسے بتا دی، اپنی نماز کی پابندی،
اور اس میں سے سب سے پہلے بچوں حسن خلق ہے۔ اگر ہمارے پاس حسن خلق نہیں، اخلاق کی دولت نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، فرمایا اس عورت کو جو حدیث شریف میں ہے اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہ رسول اللہ وہ عورت پنجگانہ نماز بھی پڑھتی، تہجد نہیں چھوڑتی، اشراق، اوابین، صدقہ و خیرات ہر شے کرتی ہے، مگر یا رسول اللہ جب وہ بولتی ہے نا، وہ اتنا سخت بولتی ہے کہ سب کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو میرا پیغام دے دو کہ وہ عبادات کر کے اپنے جسم کو تھکایا نہ کرے، کیونکہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، جس کی زبان ہی درست نہیں اس کا عمل کیسا قابل قبول۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، ان تمام چیزوں میں سب سے اولین جو ترجیحات ہے وہ بندے کا بہترین مسلمان ہونا ہے، اور وہ کیسے ہوگا کہ جب اس کی گفتار اچھی ہوگی۔ پھر فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، جہاں پر بھی تم ہوگے۔ یعنی اس سے جو عقیدہ آخرت کے منکرین ان کو جواب ہے اس حصے سے آیت کے، کہ جو کہتے ہیں مر جائیں گے تو اس کے بعد زندہ کون کرے گا، ہڈیاں نہیں ملنی ہماری، تو ہمارا تو جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں بچے گا، تو پھر کیسا حساب و کتاب۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے ان تمام کو اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا، لے آئے گا۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں پر رہ رہے ہو تو اتنا وقت گزار کے چلے گئے تو بے معنی ہے، کوئی لسٹ میں نہیں، کوئی کھاتے میں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز تذکرہ ہو رہی ہے اس کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا کیا، ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو کیا کریں، اپنا جو چہرہ انور ہے اس کو مسجد حرام کی طرف پھیریں، یہ حکم ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جو تحویل قبلہ ہو چکا ہے، یہ جو پھیر دیا گیا ہے قبلہ، یہ آپ کے رب کی جانب سے برحق ہے۔ اب دیکھیے دوسری بار تسلی ہے یہ، ٹھیک ہے، آیت چند ایک لوگ کہتے ہیں کہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، تکرار کسی اور معنی میں ہوتا ہے قرآن کا، یاد رکھیں۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا الحق من ربک، جہاں سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، اور پھر دوسری آیت 148 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہی جملہ اٹھا کر کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کوئی برا عمل نہیں، بلکہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا اور آپ بھی یہی چاہتے تھے، وہ ہو چکا اور یہ حق ہے، اس پہ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے، سب جانتا ہے، صرف آپ کے نہیں بلکہ تمام کائنات جتنی جو کچھ کر رہی ہے، بول رہی ہے، تمام کو اللہ رب العزت کسی کے عمل سے بھی غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی کو پیچھے سے ملا لیجئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بات سمجھ گئے کہ کوئی بھی عمل ہے آپ کا وہ قدرت رکھتا ہے اکٹھا کرنے پر، اور پھر جو تم کر رہے ہو اس سے غافل بھی نہیں، وہ مالک ہے۔ پھر فرمایا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دوسری بار یہ بھی حکم آ گیا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے یہ فرما دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ وہاں سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ کعبے کی طرف کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف۔ دیکھ لیجئے دوسری بار حکم آ گیا، ایک بار ہم نے پہلے پڑھا تھا، 3 بار یہ حکم آ چکا قرآن شریف میں، اور ایک رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر تسلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ یار پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ نہیں، اللہ تسلی بھی دے رہا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی جانب سے ہوا، بالکل درست ہوا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا اس بات پہ۔ تسلی کے ساتھ ساتھ بار بار حکم بھی دیا جا رہا ہے، آپ کا چہرہ انور جو ہے، رخ انور جو ہے وہ کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور صرف رسول اللہ کے لیے حکم نہیں تھا کہ آپ نے اپنا صرف چہرہ پھیرنا ہے، فرمایا اے مسلمانوں تم سب فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں کہیں پر بھی ہو
تم نے بھی اپنا جو چہرہ پھیرنا ہے شطرہ اسی کی طرف پھیرنا ہے جہاں پہ تمہارے آقا کا چہرہ پھیرا ہوا ہے۔ اب یہ تشبیہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ تمام کائنات جو ہے اس کا تعلق جو ہے تمام کائنات کا وہ رسول کے ساتھ ہے۔ ایک رسول نے جو کام کرنا ہے اس کے ماننے والے سارے وہ کام کریں، ہٹنا نہیں ہے اس سے۔ اور پھر دیکھیے اگر اس سے پچھلے درس کی چند ایک بات آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو بلایا جائے گا کہ اللہ ارشاد فرمائے گا آپ نے تبلیغ کی، اتنا جلیل القدر رسول، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے آپ نے تبلیغ کی تھی؟ جی یا اللہ ساری تبلیغ کی تھی، جیسے جیسے تو نے حکم فرمایا ویسے آگے بتایا۔ اب اللہ کیا ارشاد فرمائے گا؟ گواہ پیش کرو۔ یہ میں نے بھی پچھلے درس میں بات کی تھی کہ گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام دو گواہوں کو لائیں گے اپنی امت کے، تو کہیں گے یہ ہے گواہ۔ جب ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، انہوں نے تو کام ہی نہیں کیا، پھر گئے نا۔ تو نوح علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا یہ تو کہہ رہے ہیں، اب آپ کے پاس اور بھی گواہ، تو کیا کہیں گے؟ میرے پاس گواہ ہے۔ کون ہے؟ کہا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کہا یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، تو امت محمد سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی نوح علیہ السلام نے کام کیا؟ تو کہیں گے یا اللہ سارا کام جیسے تو نے انہیں ارشاد فرمایا ویسے ویسے ہی آگے تبلیغ کرتے چلیں گے، بالکل برحق کام کیا انہوں نے۔ تو کہے گا اللہ اپنی شایان شان تم تو تھے نہیں وہاں پہ، تمہیں کس نے کہا؟ کہا ہمیں ہمارے آقا نے کہا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے انبیاء و رسول آئے جیسے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ویسے انہوں نے پوری کی۔ فرمایا ہم نے اس آقا کریم کی بات کو اتنا مانا کہ اے اللہ ہم ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سارا کا سارا کام کیا تھا وہاں کہ دیکھیے کتنی یہ امت کی فضیلت۔ اور یہ ساری امت کو کہا گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے تمام امت جو موجود ہے جو قیامت تک آنے والی ہے، تم نے اپنا چہرہ نماز کے لیے وہاں پھیرنا جہاں پہ تمہارے رسول کا چہرہ پھیرا ہوا ہوگا۔ دیکھ لیجئے فضیلت کا معیار کیا ہے، فضیلت کا مقام کتنا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ جو تم چہرہ پھیرو گے نا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی بھی حجت باقی نہ رہے، کہ جو تمہیں تانا دے رہے تھے نا پہلے کہ تمہارا رسول تو آ گیا تو قبلہ نہیں لایا، ہمارا ہی یوز کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ان کو بھی تسلی تھی کہ جو تانے دے رہے تھے اور تم سنتے تھے برداشت کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معاملہ تمہارے لیے یہ سارے کا سارا ختم فرما دیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں، اللہ نے آگے مزید ان کی تشریح فرمائی وہ لوگوں کی کہ ان میں سے جو اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہٹ درم ہے جو ظالم ہے جو حق کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، وہ کیا کریں گے؟ تمہارے پر الزام تراشیاں کریں گے، اس بات پر بھی کہ جو تبدیل ہوا نا قبلہ، اس بات پہ الزام تراشی شروع کر دیں گے۔ فلا تخشوہم وخشونی، اور میرے بندو تم نے ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی بلکہ مجھ اللہ سے ڈرنا۔ یہ تسلی ہے کہ جو باتیں کرتا کرنے دو، اسے دل برداشتہ نہیں ہونا، اور اپنے جو کام کر رہے ہو تم نے حوصلہ اپنا پست نہیں ہونے دینا، ویسے ہی کرنا ہے، اور بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے ان سے۔ وخشونی، ڈرنا تو صرف میرے سے ڈرنا ہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے میری بات کا انکار کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسی تسلی دیتے ہوئے کہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سارے کے سارے ہدایت پا جاؤ۔ اب دیکھیے آیت کا جو ترجمہ ہوتا ہے کبھی یہ قرآن بالقرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شروع کے یہ آیتیں ہیں نا، جب معاملہ بدل گیا سارا، تو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ میں کیا کروں گا؟ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں گا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ ابتدائی اسلام کی آیتیں ہیں کہ جس میں تحویل قبلہ ہوا،
اچھا مالک ولی اتم نعمتی علیکم، تو نے ابتدا میں تو کہہ دیا تھا کہ تمہارے پر میں اپنی نعمت پوری کروں گا. نعمت کب پوری ہوئی؟ قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. بھائی تم نے ساروں نے میری بات مانی، تم نے ساروں نے میری اتباع کی. میں نے تمہیں کہا تھا تم نے میرے سے ڈرنا، تم ڈرے بھی. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر رہا ہوں. یہ کسی امت کے لیے نہیں آیا بھائی، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے. یہ دیکھیے کہاں سے آیت وہاں جا کے جڑتی ہے آخر میں. یہ قرآن جو ہے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے شروع سے ہی انسان ہونا چاہیے اور شروع سے ہی اللہ رب العزت کا تابع فرمان ہونا چاہیے، تاکہ آخرت میں جب وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنی پایہ استقلالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سارے کے گناہ معاف فرما کے رکھے. تو یہ ساری چیز ہوتی ہے. فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ تمہیں ہدایت دے. اور فرمایا جب رسول اللہ نے ذی الحجہ میں آخری خطبہ حج دیا تو سب سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ میں نے اپنا کام پورا کیا؟ سب نے کہا، اور حالانکہ اللہ رب العزت قبول فرما چکا ہے، اس امت کو تمام امتوں پہ گواہ بنا چکا ہے. اور پھر رسول دلیل لے رہے ہیں سب سے، ساری وہاں پر جتنے بھی اصحاب موجود ہیں. تو پھر فرمایا جب سارے کام ہو گئے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج یہ کسی امت کے لیے نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ کسی امت کے لیے نہیں تھا، کسی رسول کو یہ چیز نہیں ملی. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نبی اور یا اس رسول ان کے بعد ایسی سپیس ہوا کرتی تھی کہ جن کے بعد کوئی نہ کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا تھا. بات سمجھ رہے کہ پہلے کسی امت کے لیے کیوں نہیں ہوا کہ ان کے بعد سپیس ہوتی تھی کہ کوئی نبی آئے گا یا رسول آئے گا تو بعد میں آ کے یہ کام پورا کرے گا. مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی سے ثابت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ ضرورت ہے، اور اللہ نے اسٹیمپ لگا دی، میں نے دین بھی مکمل فرما دیا. اور پھر ایسا مکمل فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، ہماری شریعت میں حلال بھی واضح ہے، ہماری شریعت میں حرام بھی واضح ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں مشکل ہو اور تنگ کرے. تنگ کب ہوگی؟ کہ جب یہ دل تنگ پڑے گا، اپنی خواہشات نفس کے خلاف جب کام کرنا پڑے گا تو ظاہر سی بات تنگی ہوگی. اب یہاں پر کوئی نہ کوئی رکھنا ہوگا، سو ہوگا، مگر قرآن و سنت میں کوئی چیز مشکل نہیں رہی. تمام چیز رسول اللہ نے کھول کھول کے بیان فرما دی، اور آپ کے بعد میں اصحاب و اہل بیت نے اس کو کھول کر عمل کر کے ایک بہترین مثالیں آج تک امت کے سامنے نمونہ پڑی ہیں ہمارے پاس. پھر میں نے عرض کی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جملہ 3 مرتبہ ہے. کیا وجہ تھی؟ اور 2 بار تسلی آئی کہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ آپ کے رب کی جانب سے ہوا ہے، یہ آپ کی خواہش، یہ ذات معاملہ الگ نہیں، یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے. اور 3 مرتبہ مختلف توجیحات اس میں لکھی ہیں، مفسرین کی رائے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے گوش گزار کروں گا جو کافی ساری ہیں. فرمایا کہ پہلی توجیہ تو یہ بنتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ جتنے بھی یہود تھے سارے کے سارے تانا دیتے تھے، اور تانا اس نظریے سے دیتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا جو رسول ہوگا نا اس کا قبلہ یہ نہیں ہوگا، یہ انہیں پتا تھا، مگر مانتے اس لیے تھے، کہتے تھے یار چلو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ڈگر پہ چل رہا ہے نا، ابھی تک جو 17 ماہ جو تھے پہلے ہماری ڈگر پہ ہی ہے نا، مخالفت کرو کم. تانا بھی دیتے تھے. تو فرمایا اللہ نے تانا دور کرنے کے لیے اور جو ان کے دلوں میں تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھیج دیا وہاں پر. یہ پہلی توجیہ تھی کہ ان کا نظریہ نکل کے سامنے آئے کہ جو اپنے دلوں میں چھپا کر کچھ اور بیٹھے ہیں، زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں، یہ منافقوں کا رویہ ہوتا ہے. اور فرمایا یہ جتنے یہود ہیں سارے کے سارے منافق ہیں، کوئی پکا اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی یہودیت کو بھی صحیح طرح مانتے. پھر فرمایا ایک توجیہ یہ بنتی ہے کہ نماز جو ہے وہ 3 احوال سے پڑھی جاتی ہے. ایک حال یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی جائے تو بھی ڈائریکشن ادھر. دوسری یہ ہے
کہ مسجد حرام سے کسی باہر شہر میں مکے کے اندر پڑی جائے تو بھی ڈائریکشن ہی ہونی چاہیے. اور اگر آپ بالکل کہیں دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو ہے وہ مغرب رخ بنتا ہے، مغرب والوں کا مشرق بنے گا، تو فرمایا جہاں پر بھی تم ہو، اللہ نے یہ تینوں اصول بتا دیے، یا تم حرم کعبہ کے اندر ہو، یا مکے کے اندر ہو، یا مکے کی حدود سے باہر کہیں پہ بھی ہو، تمہارا جو چہرہ ہے وہ کعبہ کی طرف پھیرا رہنا چاہیے. میں 3 مرتبہ علت بیان فرمائی کہ شاید کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس ایک رکوع کے اندر اس آیت کو متعدد بیان فرما دیا تاکہ یہ بات بالکل اٹل ہو جائے کہ اب کوئی قبلہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، اب وہی قبلہ ہوگا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا. شطرہ، میں نے جو ہلکی سی آپ کو ایک مثال اشارتاً سمجھائی تھی، تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات رہے کہ کائنات جتنی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اب تک یا بعد میں آئے گی جو، وہ ساری کی ساری کا چہرہ وہاں پہ پھیرا ہونا چاہیے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیرا ہوا، کیونکہ اصل جو توجہ ہے، مرکز ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یاد رکھیے گا. اس کی ایک میں دلیل بھی دے دوں، کیونکہ مختلف فقہائے کرام کی مفسرین کی رائے ہے. فرمایا ایک تو یہ بات ہے کہ مقربین جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے بہت زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو قبلہ ہے وہ براہ راست عرش ہے. وہ کچھ معاملات کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں. میں مثال دے دوں، جیسے مولا علی ہیں، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک میں اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نہ کروں. یہ پورا مقربین ہے. کیسا قرب ہے، ایسا قرب ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے دیکھ کے سجدہ کر. پھر فرمایا روحانیین کہ جن کی روح بڑی کامل ہے، ان کا جو قبلہ ہے وہ کرسی ہے. وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس مالک کو سجدہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر اپنی شان کے لائق اللہ رب العزت کے خاص انوار و تجلیات موجود ہوتے ہیں. پھر فرمایا کروبین یہ ایسے ہوتے ہیں فرشتے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا بالکل قرب حاصل کر لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس سے دور نہیں ہوتے. میں ان کا جو قبلہ ہے وہ مالک کا براہ راست وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے فرشتے وہاں تک پہنچے ہوئے تھے. اب دیکھ لیجئے، یہ چونکہ ایک پوری چین ہے، یہ تو وہی بات مزید کھولے نا جو اس راستوں پر ہے. کتابی حد تک تو جو مرضی ہے، مگر اصل باتیں یہاں پر وہی کھولیں کہ جن کا معاملہ کچھ اور. پھر فرمایا انبیاء سابقین کا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کو بنا کے رکھ دیا. یہ ساری چیزیں. اور پھر علامہ آلوسی نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا، یہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کے اعتبار سے قبلہ ہے. یہ علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر. اور پھر فرماتے ہیں جو آپ کی روح کا قبلہ ہے نا، وہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ رب العزت کا جو قبلہ ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر قبلے سے مراد عبادت نہیں ہے بلکہ مرکز توجہ ہے. فرمایا ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہے جو رحمت ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے جو نور کے تقاضے ہیں، رسالت مآب سے دور ہے ہی نہیں. تو فرمایا تمام کا قبلہ جو ہے، کائنات کے مقربین ہو، کروبیون ہو، یا جو بھی ہو، فرمایا سب کا جو ایک نظریہ ہے وہ ادھر ہے، وہ ادھر سے چلتا ہوا مالک ہے. اور فرمایا مالک جب ارشاد فرماتا ہے تو فرمایا جو میری توجہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک اور مثال سے اس کو واضح کر دیتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام افراد افراتفری میں بھاگتے ہوئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، چلتے چلتے ایک حلقہ بنے گا، مشاورت ہوگی کہ چلو چلتے ہیں ابو الانبیاء کے پاس، اپنے ابا جی کے پاس چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ چل کے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج ہماری طرف سے کوئی سفارش کیجیے، کسی کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، کیا کریں؟ فرمایا کہ جب سارے ادھر آئیں گے تو حضرت آدم بھی فرمائیں گے آج میری بھی نہیں سنی جا رہی۔ پھر فرمایا ثانی آدم کی طرف جائیں گے، نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام آپ نے اتنی ماریں کھائیں، سارا کچھ کیا، آج آپ پیش ہوں اللہ کے سامنے اور اس کا جو جلال ہے وہ کم ہو، میری بھی نہیں سنی جا رہی، کہیں اور جاؤ۔ مختصر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی اور اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا، آپ آگے ہوئی جد الانبیاء ہیں آپ، میں آج میری بھی نہیں سنی جا رہی۔ پھر فرمایا اسماعیل کی طرف لوگوں کا رخ ہوگا، حدیث شریف پڑھ رہا ہوں میں اسماعیل کی طرف رخ ہوگا، آپ تو کٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، نہیں کٹے، مالک کی مرضی، مگر آپ نے ایک لمحہ بھی آپ کے دل میں، شعور میں، تحت شعور میں کہیں پہ بھی نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں، آج آپ کہاں میری بھی نہیں سنی جا رہی۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو ایسے کلیم اللہ تھے، جب دل کرتا اللہ سے کلام، براہ راست مالک سے گفتگو، اور پھر گفتگو ایسی نہیں ہوتی تھی کہ یک طرفہ ہو، بات کر دی ٹھیک ہے، میں جیسے ہی بات کرتے تھے اللہ فوراً رپلائی بھی کرتا تھا، میں ایسی شان کے لائق آگے ہوں کہ آج میری بھی نہیں سنی جا رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے لیے اللہ نے پورا سسٹم تبدیل کر دیا اور معاملہ ہی الگ کر دیا کہ بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا، آج آپ آگے ہوں اور دعا کریں کہ اللہ کا جلال کم ہو، میری نہیں چاہا۔ کہتے اب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں تم میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں ایک شخصیت کا بتاتا ہوں، وہاں جاؤ، وہ اس کے پاس جب پہنچو گے تو وہ تمہیں رسوا نہیں کرے گی۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ہمارے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا جب سارے لوگ آئیں گے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ آج تو سنی نہیں جا رہی اور جلال ایسا ہے کہ بس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ نے فرمایا میں لمبا سجدہ کروں گا مالک، اور ایسا سجدے میں گروں گا، اس کی تسبیح، تقدیس، اس کی پاکی، بڑائی ایسی بیان کروں گا، سجدہ میرا طویل ہوتا رہے گا، اللہ کا وہاں پر جلال، ساروں کی استغفار، سارے معاملات، پوری کائنات، حتیٰ کہ جماعت انبیاء، مگر جب رسول اللہ سجدے میں ہوں گے تو رسول اللہ فرمایا اللہ کی توجہ براہ راست صرف میری طرف ہوگی، اور پھر جب سجدہ لمبا ہو جائے گا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ قف یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے اور اٹھیے، جس طرح کی آپ بات کریں گے اللہ آپ کی ویسی بات ماننا شروع کر دے گا۔ میں یہ ایک عملی جامع ہوگا کل قیامت والے دن کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے براہ راست اللہ رب العزت کی توجہ آپ کی طرف ہے، اور یہ ساری چیزیں فرمایا والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اسی طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے، یہ 2 دفعہ میں نے بولا ہے، کوئی وجہ ہے کہ تم میں سے میں نے ایک رسول بھیجا ہے وہ تم میں سے تمہارے جیسا نہیں ہے، اپنے مثل نہیں سمجھ لینا کہ ٹھیک ہے 2 ٹانگیں ہیں 2 کان ہیں سارے معاملات ایسے ہیں، ہے وہ تم میں سے، تم جیسا نہیں ہے، وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیکم، تم پہ میری آیت تلاوت کرے گا، آیاتنا، ویزکیکم، آیت تلاوت کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تمہارا تزکیہ نفس، دل کو دھوئے گا، اور اتنا دھوئے گا کہ اللہ رسول اس پہ غالب آ جائیں گے، اور صرف وہ اللہ رسول ہی غالب آئیں گے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر تمہیں وہ رسول کتاب کی اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سارا تمہیں بھی سکھا کے رکھ دے گا۔ میں یہ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ آئے، کتاب پڑھے، حکمت کا درس دے، تزکیہ نفس کرے اور دل کو اتنا پاک کرے۔ دیکھیے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں یہ تعلیم جو ہے نا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضرت علی فرماتے ہیں کوفے کی مسجد، اور سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پوچھتے جا رہے، حضرت علی جلال آیا، کھڑے ہوئے اور فرمایا اٹھو، پورے قرآن میں سے مجھ سے پوچھو کون سی آیت اللہ نے کس وقت میں نازل کی، دن تھا کہ رات بتاؤں گا، سفر تھا کہ حضر بتاؤں گا، جنگ تھی کہ حالت امن بتاؤں گا، جس پیرامیٹر میں وہ آیت آئی میں سب بتاؤں گا،
کیونکہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا ہے میرا، اور پھر اس کے اندر تعلیم دی ہے. فرمایا علی سے پوچھو، جتنی بھی چیزیں قرآن میں پنہا ہے تمام کی تمام علی تمہیں بتائے گا. وہ کوفے کی بڑی مسجد تھی. اور پھر فرمایا آگے حدیث کے الفاظ، آپ کے قول کے الفاظ، آپ نے فرمایا یہ سارے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف کے اندر داخل فرما دیا، پورے قرآن کو. اور پھر فرمایا پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا. اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم کہاں پہ؟ بے کے نقطے میں ہے. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے انا نقطۃ با، وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علی کو بنایا ہے. پوچھو علی سے، تمہیں بتائے کہ قرآن کا ظاہر کیا ہے اور قرآن کا باطن کیا ہے. یہ اتنا بڑا اعلان تھا کہ لوگوں نے پھر پوچھا، ایک نے پھر ٹیسٹ لیتے نا لوگ، انہوں نے پوچھا، پھر میں نے کہا علی یہ قرآن سے بات ہو رہی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک بندہ آیا، پیسے نہیں ہیں علی کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. بیٹھ گیا. مجلس چل رہی تھی، ایک بندہ آیا، بیٹے نہیں ہوتے، بیٹے، استغفار کیا کرو. بیٹھ گیا. بندہ آیا، علی نہر کھدوائی تھی پانی نہیں آ رہا کیا کرے؟ فرمایا استغفار کرو. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی 3 لوگ آئے مختلف معاملات لے کے، تو ایک ہی نسخہ سب کو کہا استغفار کرو. تو کہا میں نے اپنی طرف سے تو کہا ہی نہیں. سورہ نوح پڑھی، سورہ نوح 29واں پارہ، ٹھیک ہے. فرمایا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا یہ میں نہیں، میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بچے چاہیے استغفار کرو، پیسے چاہیے استغفار کرو، پانی چاہیے استغفار کرو. جتنی استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ اتنے تمہارے معاملات کو آسان فرماتا چلے. دیکھیے ایک تمام مسائل کو قرآن کی 2 آیتوں میں پرو کے رکھ دیا، اور فرمایا یہ علی ہیں کہ جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں. یہ تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ کے سیکھا جائے اور پھر اس کو پڑھا جائے. پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو، کافروں میں سے نہ ہونا. یعنی کافروں سے مراد یہ کہ ناشکری نہ کرنا. بزرگان دین میں سے بلکہ نام 2 تھے، ان میں سے میں ایک حصول برکت کے لیے لینا چاہوں گا. آپ ایک بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس لگی ہوتی، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں او لوگو مجھے پتہ ہے کہ اللہ میرا ذکر کس وقت کرتا ہے. سارے حیران، اتنا بڑا اعلان، سارے حیران ہو گئے کہ انہیں کیسے پتا ہے کہ ان کا اللہ ذکر کر رہا ہے. تو سب نے پوچھا حضرت کیا ہے دلیل آپ کے پاس کہ اللہ آپ کا ذکر ہے؟ میں لوگوں جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرا ذکر کرنا شروع فرما دیتا ہے. اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. اور فرمایا مجھے پکا یقین ہے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اسی وقت اللہ میرا ذکر کرتا ہے. کہا فرق یہ ہے ہم دنیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھ کے کرتا ہے. اور پھر فضیلت بھی اسی کی ہے، جتنا بلند آدمی ذکر کرے. اور پھر سب سے اعلیٰ ذات جو ہے اللہ رب العزت کی جو وحدہ لا شریک ہے، فرمایا جب وہ بندے کا ذکر کرتی ہے تو پھر اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزت دے کے بھاگتا ہے. یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور پھر آگے مشہور آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ 2 چیزیں ہیں اس میں، صبر ہے اور نماز ہے. اب یہ ساری آیتیں ذکر کرنے کے بعد صبر کا حکم کیوں تھا؟ وجہ کیا ہوئی؟ میں اس لیے کہ لوگ تانے دے رہے تھے پیچھے، پہلے قبلہ یہ ہے، تم نیا نبی لے آئے تو قبلہ بھی لاتے، اور جب اب قبلہ بدل گیا تو لوگ زیادہ اعتراض کرتے، اور کئی اصحاب دل برداشتہ ہو رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ان کو چھوڑو تم صبر کرو، کوئی اور نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین. ان کو چھوڑو، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں. تم صبر کرو گے، نماز پڑھتے رہو گے، تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا.
یہ براہ راست حکم ان کے لیے تھا کہ جو وہاں پر اس مشکل سے گزر رہے تھے کہ پہلے جس طرح رسول نے کہا ویسے کام کرتے، پھر بھی باتیں سنی، اور جب اللہ نے حق کر کے فرما دیا تحویل قبلہ، جب بدل گیا تو اس کے بعد بھی یہ لوگ تانا دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، تم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، جہاں پہ رسول کا منہ وہاں پہ تمہارا منہ، اور پھر تم نے ان کی باتیں نہیں سننی، اگر کوئی کہہ بھی دے تو صبر سے وہاں سے چلے جاؤ، تو پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ ان اللہ مع الصابرین، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، جہاں پہ کوئی کارساز نہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ زندہ ہے۔ اب دیکھیے ذرا مجھے ایک بات سمجھا دیجیے فٹافٹ تاکہ آگے چلیں۔ نبی بڑا ہوتا ہے کہ شہید؟ جی، نبی بڑا ہوتا ہے یا شہید؟ نبی بڑا ہوتا ہے۔ اور شہید کا ٹائٹل جو ہے یہ کون دیتا ہے؟ دیا اللہ نے، مگر کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تشریح بتا دی کیا ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ اگر یہ تصور کریں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی مر کے چلے گئے، تو یہ نظریہ قرآن سے باطل ہو جائے گا کہ بھائی ایک اس کی امت کا ایک ہلکا سا فوجی جو اس کی نبوت، اس کے اسلام اور کئی ہوئی باتوں کی پاسداری کرتا ہوا راہ حق میں شہید ہوا، اللہ نے اس کو انعام یہ دیا کہ وہ زندہ ہے۔ تو بھائی سوچئے کہ جو لڑنے والا اس کا محافظ زندہ رہ سکتا ہے، تو پھر جس نے تربیت کی ہوگی اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اِلَّا اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ صحیح حدیث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو چھوئے بھی، انبیاء کے جسموں کو چھوئے بھی۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں یرزق، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس پہ میں ایک بات کروں کہ نبی علیہ السلام معراج شریف کا دن چل رہے چکے، آپ جناب علیہ السلام کو جب لے کے جایا جا رہا تو ایک وادی سے جب گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی ہے وہاں ایمن؟ تو کہا میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے اور وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اب کتنا فرق ہے رسول اللہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ اور ایک حدیث شریف جو مشہور آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا زمینی سفر پہ تو میں نے موسیٰ کی قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور پھر یہ سوچئے کہ باتوں پر غور رکھا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے، تو یہ کہاں پر ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ کعبہ شریف میں۔ اور گزر کہاں سے رہے ہیں؟ وادی ایمن سے۔ یہ فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ہے۔ اور رسول کا کہا ہوا کلام کہاں جھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ تو کفر ہے، ہلکا سا شک بھی بندہ کرے۔ تو کہا وہاں پر لبیک پڑھ رہے تھے، رسول اللہ نے سن کر گواہی دی۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ انبیاء کا جسم جہاں چاہے جہاں پر بھی ہو وہ جا سکتا ہے، ان کی آواز بھی پوری دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ وجہ یہ تھی لبیک کی کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور وہ طواف کی آوازیں وہاں تک بھی جا رہی تھی۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اسی لمحے میں نے دیکھا کہ وہاں سے واپس آ کے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ یہ ایک نبی کا تصرف ہوتا ہے، اس کو قید نہیں کر سکتے، لمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ بھائی شہید لمیٹڈ نہیں ہے، اور پھر شہید کے پاس کیا سند ہے کہ وہ شہید ہوا؟ میرے پاس بہت روایتیں ہیں، وقت نہیں کہ میں اس کو پڑھوں۔ کتنے میدان عمل میں لڑ رہے تھے، کسی نے آ کے کہا رسول اللہ وہ فلاں بن فلاں بڑا اچھا لڑ رہا ہے، بڑی جری جوانی سے لڑ رہا ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے، کیا کریں گے؟ تو اصحاب پریشان ہو گئے کہ لڑ مسلمان کے جتھے سے رہا ہے اور ہم نے آ کے خبر دی میں جہنمی۔ تو کہا ہوا سچا ہے نا رسول، دیکھتے رہے، لڑتا رہا، بہت سی نشانات لگ گئے تلواروں کے۔ وقت آیا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنی تلوار رکھی، یوں مار۔ یہ ہے نظر رسول۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شہید ہوا فوجی، پتہ نہیں اس کے نظریات کیسے تھے، پیسوں کے لیے تو نہیں تھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد شہید کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ میری امت کے ایسے لوگ جو میدان عمل میں لڑ رہے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ میری امت کے ایسے لوگ جو بستر مرگ پر پڑے ہوں گے اللہ انہیں شہداء میں اٹھائے گا. یہاں تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا شہید کی نیت کا علم نہیں، جو میدان عمل میں لڑ رہا تھا، شہرت کے لیے لڑا اللہ نے شہرت دے دی، پیسوں کے لیے لڑا پیسے دے دی، جس چیز کے لیے لڑا اللہ نے دے دی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور یہ اس لیے شہید ہے کہ یہ کہتا تھا مالک کاش میرے میں ہمت ہوتی، میں بھی لڑتا، میں بھی تیرے دین پہ پہرا دیتا. اور میں وہ اسی نیت پہ مرا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت بھی دیکھی، اس کی نیت بھی دیکھی، تو فرمایا اس کی نیت زیادہ افضل تھی، اللہ نے اس کو شہداء میں درج فرما دیا. یہ انما الاعمال بالنیات دیکھنا چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی، حج کرنے سے پہلے بھی، صدقہ و خیرات کرنے سے پہلے بھی، ہر معاملے سے پہلے کہ بندہ اس کی نیت کیا ہے. یہ ہماری دین کی بالکل ابتدا ہے نیت، اس کو نہ چھوڑیے گا کسی بھی صورت. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور پھر ایسے ہیں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا لا تعقلون. فرق ہے، یہ قرآن کے لفظ میں بڑا فرق ہے، تعقلون میں اور شعور میں. ٹھیک ہے، فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، اگر یہ لفظ آتا تو فرمایا یہاں پہ لفظ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل کا تعلق انسان کی سالمیت کے ساتھ ہوتا ہے اور شعور کا تعلق انسان کی فہم و ادراک کے ساتھ ہوتا ہے. حصی طور پر بنیادی قرآن جب لفظ لاتا ہے نا تو اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے. میں یہاں پہ تاکلون کا لفظ آ ہی نہیں سکتا تھا کہ عقل ہی نہیں ہے تمہیں یہ بات کرتے. میں لا تشعرون، عقل ہے مگر تمہاری فہم نہیں ہے وہاں تک جہاں تک اللہ رب العزت کہنا چاہ رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، کبھی بیمار کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بچوں کی ایسی لین دین میں، یعنی آئے تھے اللہ نے واپس لے لیے، بیمار کر دیے یا کچھ بھی ایسا کیا، میں ہر چیز سے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان تمام ٹریور سے گزرنے کے بعد بھی قائم دائم رہا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے پھر خوشخبری ہے کہ وہ صابرین میں سے ہو چکا ہے. اور صابرین کی جزا کیا ہے؟ مع اللہ، وہ کسی اور کے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں ایک اور خبر اور بشارت میں فرق ہے، یہ بس ایک میں بتانا چاہوں گا. خبر اور بشارت، یہ اس میں بڑا فرق ہے. یہ بھی خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے، مگر ان دونوں کی خبر میں بڑا فرق ہے. یہ خبر ہے، اس میں جھوٹ اور سچ دونوں احتمال موجود ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے، شاید یہ بھی ہو، مگر یہ ایسی مستند ہوتی ہے کہ اس میں صرف خوشی خوشی ہوتی ہے، غمی بھی نہیں ہوتی، اور پھر مصدق علیہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے. اور اللہ نے یہاں پہ مخبر نہیں کہا بلکہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں ایسی خوشخبری دے رہا ہوں جو ان تمام آزمائش کے گزرنے کے بعد بھی قائم دائم رہتا ہے دین پر، کوئی بات نہیں کرتا. فرمایا وہ صابر ہے اور صابر کی جزا یہ ہے کہ میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر فرمایا آخری آیت جو ہمارے آج 10 کی 157 سوری 156 اور 157 یہ دو، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. لازمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا نہیں بھائی مرے نہیں بچے میں. وہ ہم لوگوں نے اس کو خاص کر دیا کہ مرے گا تو پڑھنا ہے. ہر برا کوئی ایسا عمل سن کر اس پہ انا للہ پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چند ایک چیزیں ایسی جو پہلی امتوں میں نہیں تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، پہلے کسی نہیں دیا گیا، صرف میری امت کو دیا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف میری امت کو دیا گیا، پہلے کسی کو نہیں دیا گیا کہ بھائی اللہ کے لیے ہے نا اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ بڑی کمال درجے کی صبر کی دلیل ہے اور لیول کا یہ ایک عمل ہے. بندہ مومن کی زبان
اور اس کا کردار یہ کہہ رہا ہو مشکل وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ایمان بھی اس وقت پکا ہوتا ہے اور وہ صبر میں بھی بڑا متزلزل ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں سلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نا بڑی پریشان تھی اور میں کہتی تھی کہ مجھے اب میرے شوہر سے بہتر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاندان میں سے ایمان لائے، نہیں ملے گا۔ تو کہتی ہیں کہ ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ جملہ، تو اس وقت میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو پھر اللہ نے اس جملے کی لاج یہ رکھی کہ سب سے سونا رسول مجھے میرا شوہر بنا دیا۔ کیا بات ہے اس ہے کہ یہ حضرت اماں جی پاک ام المومنین کا یہ جملہ ہے کہ فرمایا جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو پھر اللہ نے کہا کہ تم کوئی اور سوچتی ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھو تمام رسولوں کا سلطان تمہارا میں نے شوہر بنا دی۔ پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے خصوصی نوازشوں اور رحمت میں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ احباب عزیز احتشام، یہ سارے کا سارا جو درس کا ایک نظریہ ہے، اس پر اختتام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے ایک چیز کا تقاضا بڑا کرتا ہے کہ وہ صبر کرے، اور ایسا صبر کرے کہ جو مشکل آئے اس میں کفر والا جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی ملا تھا، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے پہ مصیبت آتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کبھی ایسا جملہ انسان کو حد کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور صبر سے کام لیا کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔